جی السلام علیکم بلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا بلال بھائی، میں نے آپ سے ایک مشورہ کرنا تھا۔ میں نے ایک پلاٹ لیا ہے، ٹھیک ہے جی، 7 مرلے کا 7 مرلے کا پلاٹ لیا ہے، تو اس کا میپ وغیرہ بننے کے لیے ہم نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سوائل ٹیسٹ ہوا ہے۔ سوائلنگ ٹیسٹ میں ہماری جو ہے وہ پائلنگ آ گئی ہے نا، پلاٹ میں پائلنگ آ گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ پائلنگ کروانی پڑے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اب وہاں پہ میرے بڑے بھائی ہوتے ہیں، ان نے مجھے کہا ہے کہ یہ جو پلاٹ ہے یہ نیچے سے جو ہے نا یہ سالڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، سالڈ لینڈ نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے اس کے نیچے انہیں شک لگتا ہے کہ اس کے نیچے نا کہیں جو ہے وہ پانی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کھدائی کرتے ہیں 5 فٹ 10 فٹ تو اس کے بعد اگر پانی نکلتا ہے تو کہتے ہیں یہ پلاٹ جو ہے کسی کام کا نہیں ہے نا۔ تو اب آپ سے میں نے یہ رہنمائی لینی تھی، آپ کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، یہ میں نے آپ کا یوٹیوب سے جو ہے نا وہ نمبر آپ کا میں نے نکالا ہے نا ڈھونڈ کے، آپ کی ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتا رہتا ہوں۔ تو اب آپ مجھے مشورہ دیں گے، اگر پائلنگ اگر پلاٹ کی ہم کھدائی کرتے ہیں، نیچے سے اگر وہ 5 فٹ یا 10 فٹ سے پانی نکل آتا ہے، بلال بھائی اس کا کیا حل ہے؟ اس کا کچھ حل ہے؟ اور تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو پلاٹ ہے وہ 7 مرلہ ہے، 30 بائی 55 کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے آپ اس کے بارے میں مجھے تھوڑی سی معلومات دیں کہ 7 مرلے کا گھر اگر ہم کنسٹرکشن کریں، اگر ویت پائلنگ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، نیچے ہمیں پائلنگ کرنی پڑتی ہے، پائلنگ پہ کیا خرچہ ہوتا ہے یہ بھی ذرا مجھے بتا دیں۔ اور ہم اگر گھر جو ہے A+ گرے اسٹرکچر اور A+ فنشنگ ٹوٹل کمپلیٹ اگر ہم آپ سے کروائیں تو کتنی لاگت آ جائے گی 7 مرلے کے گھر پہ؟ تو کائنڈلی آپ مجھے بتا دیں، اور آپ مجھے وائس میسج بھیجیے گا، کیونکہ میری اتنی ایجوکیشن نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔ اچھا، میں اس وقت جو ہے نا میں پاکستان میں نہیں ہوں، تو میں سعودی عربیہ میں ہوں نا، تو سعودی عربیہ میں یہاں پہ میں جاب کرتا ہوں، تو اس لیے میں یہ آپ سے معلومات پوری لینا چاہ رہا ہوں۔ ایک دو لوگوں سے اور بھی میں نے معلومات اس بارے میں لی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کسی کا جواب نہیں آیا، اس لیے آپ کا بھی میں نے یوٹیوب چینل پہ دیکھا ہے۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے رستے نکال لیتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں آپ سے رہنمائی لے لوں۔ ٹھیک ہے بلال بھائی، بہت شکریہ جی۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیں، اگر سوئل ٹیسٹنگ ہوئی ہے، انجینئر اگر سجیسٹ آپ کو یہ کر رہا ہے کہ آپ پائل فاؤنڈیشن بنائیں، تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ جن سوئلز کی بیئرنگ کیپیسٹی کم ہوتی ہے، بیئرنگ کیپیسٹی مطلب ان میں سکت یا ان میں اسٹرینتھ یا مضبوطی کم ہوتی ہے، وہاں پہ کنکریٹ کے کالم سمجھ لیں کہ بنائے جاتے ہیں زمین کے اندر، اتنے لمبے کہ وہ نیچے جاتے جاتے ہیں جب تک کہ ہارڈ سٹریٹا نہیں آ جاتا، مطلب کہ زمین سخت والی نہیں آ جاتی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اوپری زمین میں پانی ہوتا ہے یا وہ نرم ہوتی ہے، نیچے جیسے جاتے ہیں تو زمین سخت ہو جاتی ہے۔ اب وہ کتنی ڈیپتھ پر جا کر ہارڈ سٹریٹا آئے گا یہ سوئل ٹیسٹنگ کر کے ہی بتائیں گے، یا ہو سکتا ہے سوئل ٹیسٹنگ کی رپورٹ میں آلریڈی لکھا ہوا ہو۔ جی السلام علیکم بلال بھائی، تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے میرے میسج کا رپلائی دیا۔ اچھا، وہ میرے بڑے بھائی ہوتے ہیں نا وہاں پہ، تو میں تو یہاں سعودیہ میں ہی ہوں، تو انہوں نے یہ سوائل ٹیسٹ وغیرہ کروایا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں تقریباً 5 فٹ پہ وہ لوگ گئے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مسچرائز نا وہ آنا شروع ہو گیا، کہ بالکل مٹی جو ہے نا وہ کیچڑ کی طرح آنا شروع ہو گئی تھی نا، تو بس انہوں نے تقریباً جو ہے وہ 5 فٹ یا 10 فٹ تک انہوں نے نا وہ سوائل ٹیسٹ کیا تھا۔ تو پھر انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ جب یہ پلاٹ کی کھدائی کروائیں گے 5 فٹ یا
5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ جتنی بھی کھدائی کروائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ جو ہے نا اس کا سوائل ٹیسٹ کریں گے تو یہ نیچے کہاں تک جا رہی ہے نا. تو بس وہ ذرا بھائی تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 5 یا 6 فٹ ہم کرتے ہیں تو نیچے سے پانی اگر آ گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلاٹ جو ہے نا پھر بیکار ہی ہے، کیونکہ وہ میری تھوڑی اتنی استطاعت نہیں، اتنا یعنی وہ نہیں ہے میرے پاس کہ میں وہاں پہ جو ہے نا وہ چلیں پائلنگ تو آ گئی وہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اگر پلاٹ کھدائی کرواتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچے 25 فٹ بھی نیچے پائلنگ جا سکتی ہے. تو تھوڑا سا وہ مجھے ساتھ میں ڈرا رہے ہیں کہ 50 فٹ بھی جا سکتی ہے. تو اب یہاں پہ تو میں اتنے وسائل ہیں نہیں ہیں، تو جو 18-19 سال میں جو جمع پونجی ہے تو وہ یہی گھر بنانے میں ہی خرچ ہو جائے گی. وہ مجھے یہی بس بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ جو ہے پلاٹ جو ہے وہ ہم سیل کر دیں گے، انشاءاللہ پلاٹ بک جائے گا تو کسی اور جگہ پہ نا آپ کو پلاٹ لے کے دیتے ہیں. سیل کر سکتے ہیں تو سیل کر دیں اس کو، اگر نہیں سیل کرتے تو اس کو ٹیسٹ کروا لیں، دیکھیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں. پھر وہ اور بات ہے کہ 25 نکلے گی یا 50 نکلے گی لینتھ پائل فاؤنڈیشن کی. ابھی تو خالی آپ ڈرے ہوئے ہی ہیں نا، لیکن ایک ٹیسٹ کروا لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر اس کے بعد آپ مزید ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ رکھنا چاہیے یا بیچنا چاہیے. ظاہر ہے بیچنے کی کوشش کریں، نہیں بکتا تو پھر جب پیسے ہوں گے تب بنا لیں. اور دوسرا یہ ہے بلال بھائی کہ ابھی تک پلاٹ جو لیا ہے نا تو یعنی مجھے کنسٹرکشن کی الف بے کا بھی نہیں پتہ ہے نا، کیونکہ ایسا کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں بنا. تو بچوں کے مستقبل کے لیے اس طرف ہجرت کی ہے نا، حالانکہ میری پہنچ سے یہ باہر ہے، لیکن یہ ہے کہ بچوں کی خوشی ہے، ان کی خوشی کے لیے بس یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا. تو میرا ابھی آنے کا دوبارہ پروگرام تھا، میں نے کہا چلیں کسی کو نا کنسٹرکشن کا کوئی کر لیں گے، کوئی اس طرح کسی کو بلڈرز کو یا کسی ٹھیکیدار کو کوئی اس طرح مینیج کر لیں گے. تو آج کل تو میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب سے مل گئی، آپ کی ویڈیو ملی یوٹیوب سے، سرچ میں کرتا رہتا ہوں. اللہ پاک خیر پیش کرے، بس آپ تھوڑا سا مجھے گائیڈ لائن دیں. تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے اوپر میسج میں پوچھا ہے نا کہ یہ ہے کہ ابھی بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کو پلاٹ کو سیل کرتے ہیں نا، اب مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پلاٹ کے نیچے نا پانی کی نسیں ہیں. اب مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ نسیں اس پلاٹ کے نیچے نسیں ہیں کیا سلسلہ. تو ہم سیدھی یعنی بالکل ایک وہ سادہ لو انسان ہوتے ہیں نا جی، سیدھی سچی بات. اور پاکستان میں یقین کریں اتنا رائٹ لیفٹ لوگ کرتے ہیں نا جی، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کون کیا کہہ رہا ہے. اب جس بندے سے بھی مشورہ کیا ہے نا، یقین کریں ایک نئی بات سامنے آئی ہے. تو پھر میں نے لاسٹ ٹائم ابھی بھائی کو یہی میسج کیا، میں نے کہا چلیں جی پلاٹ اگر سیل ہوتا ہے تو اس کو سیل کریں. تو پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کسی اچھی سی جگہ پہ سالڈ پلاٹ ملتا ہے، اچھی کٹنگ ہے، سالڈ ہے، لیول میں برابر ہے. تو میں نے کہا دیکھیں پھر پلاٹ میں نے کہا نیا لے لیتے ہیں. تو آپ کیا مشورہ دیں گے اس بارے میں نا؟ تو کوئی برادرانہ سا مشورہ دے دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم بلال بھائی. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو نمبر آپ نے مجھے سینڈ کیا ہے یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، ان کو یعنی ان کے پاس واٹس ایپ ہے، اس نمبر پہ واٹس ایپ بنا ہوا ہے، ان کا کیا نام ہے، کہاں ہوتے ہیں یہ؟ اچھا میری اکبر بھائی سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ادھر آپ کو کام اگر جگہ پہ شک آ گیا ہے نا تو اس طرح کا مسئلہ ہے، کہتا ہے ادھر ہیں اس طرح کے مسئلے نا. وہ کہتا ہے آپ کو ایسا ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پلاٹ اگر کھدائی کرتے ہیں نا نیچے اگر کوئی اور اس کے مسئلہ نکل گیا ہے تو کہتا ہے وہ پلاٹ نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر پردیس میں بیٹھے ہیں تو بہت مشکل سے آپ پیسہ کماتے ہیں، تو میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو اچھا مشورہ دوں گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پلاٹ کو سیل کریں، اللہ کرے تو کسی اور جگہ پہ آپ اچھا سا پلاٹ لے لینا. کہتا ہے کوئی سالڈ پلاٹ کہتا ہے مل جاتے ہیں، تو کہتے ہیں سالڈ ڈھونڈ لیں جس میں پائلنگ تھوڑی کم ہو. اگر نیچے پانی نہیں ہے چلیں پائلنگ بھی ہے تو شروع سے اوپر سے ہی ہو پائلنگ. تو وہ اس طرح کہہ رہے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں اس کو بیچ دیں. تو چلیں پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ بیچیں گے. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ پہ رحمت کرے. آپ نے مجھے رسپانس دیا اور انشاءاللہ ہم اللہ کے حضور آپ کے لیے دعا بھی کریں گے. انشاءاللہ مکہ اور مدینہ میں بھی آپ کے لیے دعا کریں گے عمرے کے دوران انشاءاللہ. اچھا مشورہ آپ کو مل گیا. اگر اسی طرح سے روڈ لیول پہ رہتے ہوئے ہی اگر ہو جاتی کوئی ٹیسٹنگ تو اور بات تھی، اگر کھدائی کر کے کرنی ہے تو پھر وہ تھوڑا 4-5 چیزیں ہیں جن کو سٹیپ وائز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اور اس کا آنسر کرتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ جی کہ آپ کا ایک پلاٹ ہے 7 مرلے کا، جس میں جو آپ نے سوائل ٹیسٹنگ کرائی ہے اس میں انہوں نے آپ کو پائل ورک مینشن کیا ہے
ٹھیک ہے کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ نیچے سلش ہوتی ہے، مڈ ہوتی ہے جو کہ گارا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہم سلش کہتے ہیں. یہ نیچے آ جاتی ہے، ہوتی ہے نیچے، اس میں کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے. آپ 10 فٹ جائیں گے، 5 فٹ جائیں گے تو یقیناً یہ ہے اسی وجہ سے ہی ڈیزائنر نے سوائل ٹیسٹ رپورٹ کی بیس کے اوپر آپ کو پائل ورک ریکمینڈ کیا ہے. پائل ورک، اب اس کی جو کاسٹ کے متعلق آپ نے سوال پوچھا ہے، اس کے متعلق آپ کی ڈرائنگ دیکھنی پڑے گی کہ ڈرائنگ میں اس نے 10 فٹ کی پائل دی ہے، 15 فٹ کی پائل دی ہے، 20 فٹ کی دی ہے، اور اس نے اس کا ڈایا کیا رکھا ہے، آپس میں ڈسٹینس کتنا دیا ہے، اور ان پائلز کے اوپر پھر وہ آپ کو رافٹ بیڈ، ان کے مکمل پورے پلاٹ کے اندر ایک بیڈ ہوگا جو کہ 15 انچ کا بھی ہو سکتا ہے، 2 فٹ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایز پر اسٹرکچر انجینئر کی ریکمنڈیشن کے اوپر ہوگا جو کہ لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی کے مطابق ہوگا. تو اس کے اوپر پھر اس کی کاسٹنگ ہو سکتی ہے. پہلے تو یہ پتا چلے بھی یہ کتنی پائلز ہیں، کس سائز کی ہیں، کس ڈائی کی ہیں، کتنے فٹ کی ہیں، اور اس کے اوپر بیڈ کتنا آ رہا ہے. جب یہ ڈرائنگ کلیئر ہوگی آپ کی تو جا کے جو ہے نا اس کی کاسٹنگ ہو سکتی ہے. دوسرا آپ کا سوال تھا جی کہ گرے اسٹرکچر اے پلس اور فنشنگ اے پلس میں اس ٹائم کیا ریٹ ہے اور کتنا اس کے اوپر لاگت آ جائے گی. اس کے اوپر اس ٹائم 3200 روپے سے لے کے 3500 روپے تک فنشنگ کا کام چل رہا ہے، جو کہ 4000 اور 4500 روپے تک بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے کہ آپ ووڈ ورک میں دیار کی لکڑ لگوا رہے ہیں، آپ کیسا کام کروا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی ٹائل 1500 روپے میٹر بھی ہے اور 3500 روپے میٹر بھی ہے. تو یہ آپ کی فنشنگ کے اوپر بیٹھ کے ڈسکس کر کے اس کے اوپر ایک ایوریج کام تقریباً 3200 سے 3500 روپے پر سکوئر فٹ کمپلیشن تک جا رہا ہے. اور اگر آپ گرے اسٹرکچر اس کا پوچھ رہے ہیں، ایک ایوریج گرے اسٹرکچر جس میں سٹرپ فاؤنڈیشن ہے، یعنی کہ جہاں پہ آپ کی صرف دیواریں آ رہی ہیں اور ان کے نیچے بالفرض 6 انچ کی یا 9 انچ کی سٹرپ ڈل رہی ہے، کنکریٹ ڈل رہی ہے، تو وہ تقریباً 1800-1900 روپے فٹ کے ساتھ ہے. لیکن یہ ایک ایوریج ریٹ دونوں آپ کو دیے ہیں ود فنشنگ بھی اور ود گرے اسٹرکچر بھی. اور جب آپ کی ڈرائنگ فائنل ہوگی، سائٹ وزٹ ہوگا، اس کے بعد اس ڈرائنگ کی بیس کے اوپر فائنل ریٹس ہو سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بلال بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیریت ہے؟ اچھا بلال بھائی، آپ کا انتہائی شکریہ، آپ نے اتنے قیمتی میسج مجھے کیے. اچھا میں نے بھائی کو بتایا تھا، میں نے کہا جی اس طرح ہیں، ایک بھائی ہیں، میں نے کہا مجھے ملے ہیں یوٹیوب سے ہی، تو میں نے کہا انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنے طور پہ نا وہ جو ہے بورنگ کروائیں نا. تو الحمدللہ آج انہوں نے بورنگ کروائی ہے. تو بلال بھائی پلاٹ کے نیچے نا پانی نہیں ہے نا، پلاٹ کے نیچے پانی نہیں ہے، اور پلاٹ جو ہے وہ تھوڑا نرم ہے نا، یعنی نرم ہے زمین وہاں پہ، اور وہ نیچے بس ایسے ہی جیسے جیلی وغیرہ تھوڑی سی آتی ہے، بارشی پانی شاید اس طرح بارشوں کی وجہ سے اس طرح زمین نیچے تھوڑا سا ہے نا، تو پانی نہیں ہے، پانی کے ایشو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے نا. اب یہ ہے کہ بلال بھائی وہ بتا رہے ہیں کہ جو ٹھیکیدار ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 4 فٹ اس کی کھدائی کریں گے، کھدائی کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسنگ لگائیں گے نا. اچھا یہ کیسنگ کیا ہوتی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ، ذرا مجھے بتانا ہے آپ نے کہ یہ کیسنگ کیا چیز ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً سبسکرائب کیجئے بلال ظفر شو کو الیکٹرانکس، کنسٹرکشن اور ٹیک اپڈیٹس کے لیے، اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو بہترین انفارمیٹیو ویڈیوز اور ولاگز وقت پر دیکھنے کے لیے.